ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ نیکی کے سیگمنٹ جو بیلا پیرس کی جانب سے ہیں، اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس علاج کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ نے نیچے دیا گیا نمبر ہے، اس پہ رابطہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ 27 رمضان مبارک کو قرآن اندازی کے ذریعے اگر آپ کا نام نکل آتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو جتنا بھی علاج کا خرچہ ہے وہ بیلا پیرس کی جانب سے ادا کر دیا جائے گا۔ سیر کے اس لمحات میں عارف طبی صاحب چاہوں گا کہ اگر ہم نعتیہ کلام پیش کر دیں، دین ہم کنٹینیو کریں دوبارہ سے اپنے ٹاپک کے اوپر، تو نعت کلام کے لیے کس کو درخواست کریں گے؟ جی، یہ عثمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تو میں ان سے گزارش کروں گا نعت پاک پیش نعت پاک پیش کر رہے تھے، اور ایک ایسی کیفیت تھی اس ثنا خاں کا لکھا ہوا کلام الحاج اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا یہ کلام، اور مدینہ پاک کے تعلق سے یہ کلام تھا۔ یہ رمضان کریم کے ایام گزر رہے ہیں، بہت سارے مسافر مدینہ جا رہے ہیں اور جا کر سیر و افطار کے لذت کریم آقا کے بارگاہ میں حاصل کر رہے ہیں، مواجہ شریف کے سامنے اپنی عرضیں پیش کر رہے ہیں۔ میں گفتگو سے پہلے یہ میری ایک ذاتی خواہش بھی ہے کہ یہی سلسلہ کلام کو، یہی ماحول کو ہم ٹوٹنا نہ دیں۔ مدینہ پاک کے تعلق سے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، اس کلام کے چند اشعار ہمارے نوجوان باسر ثنا خاں ہمارے ساتھ خوبصورت نعت پاک پیش کر رہے تھے۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے الحاج سرور حسن نقشبندی صاحب کی لکھی ہوئی نعت، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ان کا کام ہے سرور حسن نقشبندی صاحب کا نعت فورم کے حوالے سے۔ بھی ریسنٹلی انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے، ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں آج کے موقع کے حوالے سے۔ اور ایسے کلام اللہ نے ان کے حصے میں رکھے ہیں، حضور جانتے ہیں، اور پھر یہ الفت سرکار بسانے کے لیے اور بے شمار کلام، اور سرور بھائی کا بہت کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ، مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور اپنے آج کے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا انسان نہ شکرہ کیوں ہے، بے صبرہ کیوں ہے۔ علامہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہے، ایک شخص نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، متقی پرہیزگار بھی ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر وہ ہر وقت شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، بے صبری کا مجسمہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ کہتا ہے کاش ایسا ہو جاتا، کاش یہ مل جاتا، یعنی کہ جو میسر ہے اس کی بات نہیں کرتا، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، وہ اپنے باقی امور، لیکن یہ جو نشکری کے کلمات ہیں وہ ادا کر رہا ہے، سراپا نشکری بنا ہوا ہے۔ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت آپ نے یہ بھی سوال کیا ہے۔ قرآن اور نماز یہ جو بیسک ہے، ان کی جو بنیاد ہے، ان کی جو اساس ہے، یہ صبر کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن مقدس کے اندر تقریباً 103 مرتبہ صبر اور شکر کا ذکر آیا ہے، اور 103 مرتبہ ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ صبر اور شکر کا دامن تم نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں جب کوئی بھی بندہ جا کے دست سوال عرض کردہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں، پریشانیوں نے گھیرا تان رکھا ہے، تو آپ کرم نوازی فرمائیں اور کوئی عمل بتائیں کہ کیا کیا جائے جس سے اللہ رب العزت مجھے سکون عطا فرمائے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر کی بہترین مثال آج کل ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان سے استفادہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی بھی کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ، یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مثال ہے۔ دوسری مثال ہمیں اہل بیت کرام آل رسول سے ملتی ہے۔ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے تو ان کے گھر میں کسی حصے میں آگ لگ گئی، تو لوگوں نے پانی ڈالنا شروع کر دیا، اس کو بجھانا شروع کر دیا، لیکن سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے ہوئے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو ہمیں صبر کا درس دیتی ہے۔ تو جب آپ نماز مکمل کر چکے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی لیکن آپ نماز میں مصروف ہیں، آپ نے نماز کو کنٹینیو رکھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ دنیا کی آگ بجھانے میں مصروف تھے، میں آخرت کی آگ بجھا رہا تھا۔ تو آل رسول سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاؤں میں ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، وہ انہوں نے کفار نے ہتھکڑیاں لگا رکھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دی۔ جی بالکل۔ تو اللہ رب العزت جب نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر اس کی نعمتوں پہ شکر اور صبر نہ کیا جائے تو وہ واپس بھی لے لیتا ہے۔ تو ہم لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ جو گاڑی میرے پاس، یہ جو بنگلہ میرے پاس آ چکا ہے، یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے
کہ میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں تو اس پہ میرا شکر ادا کر، اور کہہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پہ توکل کرتا ہوں، وہی میرے ساتھ جو ہے میرا وہ سوال کافی ہے۔ قبلہ وہیں پہ موجود ہے، آپ نے گفتگو بڑی پیاری، سوال وہی موجود ہے، وہاں سے نہیں ہلا۔ میں نے کہا نماز بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، وہ بے صبری کی علامت بنا ہوا ہے، مینار سراپا بے صبری بنا ہوا ہے۔ آپ کی بات سے مجھے جو سمجھ آئی، میں اس کو وسعت دے دوں کہ ایک شخص اس طرح کی حرکات کر رہا ہے۔ اب آپ نے کہا اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے اس کی جزا میں دوں گا، حق فرمایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شخص روزہ رکھے کھانے پینے سے صبر کر رہا ہے، لیکن اگر وہاں پہ کہیں اس کو افطاری میں لیٹ ہو رہا ہے، سگنلز تو ریڈ لائن ہو گئی ہے، وہاں پہ بے صبرہ ہو جاتا ہے، ایک طرف وہ وہاں سے رک رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، کیسے درست کریں گے اپنے آپ کو؟ روزے کے ساتھ اس کو تشبیہ اس لیے دینا چاہ رہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کا مطلب صرف یہ ہے کہ سحری کر لی، صحیح ہے، سحری میں مختلف قسم کا طعام کر لیا، اور افطاری میں ہماری 100-150 ڈشز ہمارے سامنے پڑی، ہم سمجھتے ہیں کہ سحری کر لی، شام کو افطاری کر لی، اسی کا نام ہی روزہ ہے۔ روزہ بیسک نام ہے صبر کا۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا تعلق روزے کے ساتھ اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سحری افطاری روزے کا نام، جبکہ درمیان میں دیگر نفسانی خواہشات سے بچنا یہ صبر ہے۔ ہمارا یہ معمول بنتا جا رہا ہے، ہم روڈ پہ گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس سے کوئی بائک گزرتا ہے، وہ ہمیں ہٹ کر کے چلا جاتا ہے، یا اس کی وجہ سے گرد و غبار ہمارے کپڑوں پہ پڑ جاتا ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہم اس کو گالی دیتے ہیں، ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کھانے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو ہم اپنی ماں کو، بہن کو مورد الزام ٹھہرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ دروازہ ہم نے دستک دی، وہ کھلنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تو ہم نے ان کو بھی اس طرح کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے کھانے کا ذکر کیا ہے، کھانا ہمارے بھی سامنے پڑا ہے، ہمارے اینکر صاحب تھوڑے سے بے صبر ہو رہے ہیں کہ یار جلدی جلدی سے پروگرام وائنڈ اپ کرو، تو میں بھی کھانے کو دعوت جو ہے نا وہ خوراک دے دوں۔ سبلا آپ کے سامنے یہ میرے سامنے یہ لیکن میں لالا سے میں کافی دیر سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، کتنی زبردست طریقے سے انہوں نے پریزنٹیشن بھی دی ہے، چاہ رہے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ختم ہو تو آپ ٹوٹ پڑے اس پہ۔ جی اچھا، میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کیسے کاروبار، یہ والا کاروبار ہی کیوں آیا؟ یہ تو ہمارا دادا پشاور میں پورا تقریباً سن 1976 میں یہ کام شروع کیا، دادا تھا، انکل تھا، ادھر نثار چرسی تکا کے صدر ہے، میں جوہر ٹاؤن پہ آ گیا، ادھر ہم نے شروع کیا، پشاور سے یہ پنجاب عوام نے ہم کو ادھر لے کر آیا، ہم نہیں آنا چاہا، ہمارا پشاور میں ادھر سے لوگوں نے کہا آپ لوگوں نے ضرور ادھر برانچ بنانا۔ اچھا اگر اس پہ آ جائیں انور صاحب، جو آپ بے صبرے ہوئے ہیں سالم بکرے پہ، تو یہ اس کی ریسیپی اگر تھوڑی بیان کریں، اس میں کیا کیا ریسیپی میں آپ ڈالتے ہیں؟ اس میں جو تقریباً 15-16 دیسی مسالے جو پشاور سے ہم نے خود لے کر وہ تیار کیا ہے، اس کے پیٹ میں چاول ہے، بادام ہے، میں آپ لوگوں کو دیکھا تو یہ بہت زیادہ نرم بھی ہوتے ہیں، اس طرح جب ہاتھ میں لے تو ضرورت نہیں ہے کہ چوری کے لیے بالکل اس طرح دیکھو حلوا کی طرح، جب اس طرح لیتے نا، میں نے کہا لیا آپ لوگوں کی اجازت سے کہ بالکل حلوا ہے، حلوا۔ یعنی کہ آپ کہنے کہ بڑا یہ ہے نا، اب ناظرین جو ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ بالکل اپنے گھروں میں یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ یار ہم بھی جلدی سے جائیں، چرسی تکہ پہ جا کے سحری کس دن کریں، افطار کریں، تو بنتا ہے، لیکن ہمارے اینکر صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں ذرا۔ جی اچھا، سوال تو بالکل جو بات کی گئی نثار چرسی تکے کی، وہ ہمیشہ تذکرہ بھی کرتے ہیں اپنے، اور ٹرانسمیشن میں یہ ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ کے پاس جائیں گے بھی، خاص طور وہاں پہ بھی وزٹ کریں گے۔ معذرت، ہم نے یہ پورا لاہور کو چیلنج بھی دیتا ہے کہ اگر مزہ نہیں ہے دوبارہ ایک اور بکرا بھی دوں گا، اس ٹی وی میں ریکارڈ ہے، اگر پورا لاہور کو چیلنج۔ ایک اور بہت بڑی اہم، بکرے کی بات کرتے ہیں تو عام بندہ کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں کتنا مہنگا ہوگا، ذرا اس حوالے سے بتا دیں۔ یہ بکرا ہم نے پہلے 20,000 چلا رہا تھا، لاہور میں ہم نے 12,000 پہ فی الحال چلا رہا ہے۔ اچھا، یعنی کہ 12,000 5-8,000 ڈسکاؤنٹ، 5-6 بندے 8 بندے بھی دوستوں میں رمضان پہ، آج بھی میں نے 25-27 بکرے الحمدللہ ماشاءاللہ، وہ میں نے آپ پہلے بتا دیا پورا، اور گارنٹی بھی ہے کہ پشاور کا ٹیسٹ نہیں، بکرا ٹیسٹ نہیں تھا، تو وہ دوبارہ بکرا مستقل۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا کوئی ایک بندہ ہی کھا گیا وہ سارا بکرا؟ ایسا ہوا 3 بندے کھایا ہوا نہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ ایک بندہ آیا لاہور؟ ایک بندہ نہیں ابھی تک، اچھا ایسا نہیں ہوا، ابھی ایسا نہیں ملا، 3 بندے بکرے ہمارا بہت ہے۔ پھر میں بھی نہیں کہا سکتا ایک اتنا اشارہ نہ کریں۔ ناظرین خاص طور پہ بات کریں سحر کے لمحات ہیں، ہم نثار چرسی تکے کی بات کریں، لیکن جو ٹاپک خاص طور پہ موضوع کا جو انتخاب کیا گیا وہ ہے صبر کا اور شکری کا۔ بہت زیادہ ضروری ہے صبر کا شکری کے ساتھ کا۔ بینگ اے مسلم ہمیں چیز سکھائی کیا گئی ہے، ہماری پرورش ایسی کی گئی نا، ہمیں ہمارے اعمال ایسے سکھائے گا، ہمارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کیا کی، صبر سے شروع ہوتی ہے۔ کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کا جو موضوع ہے اس اعتبار سے میں اتنی بات آپ سے عرض کروں گا کہ بس آپ نے ایک پیرامیٹر رکھنا ہے، جن چیزوں سے سرکار نے ہمیں روک دیا ہے ان سے رک جائیں، جس کا حضور نے حکم فرمایا وہ کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں صبر کس نے کیا، امام علی مقام نے، سب سے بڑی مثال آپ نے دی ہے، بس اس سے اوپر مثال نہیں ملتی، تو بس صبر کرنا چاہیے۔ اور آج کی جو مشکلیں، ہر شخص پریشان ہے اس دور میں، ہم دعا کرتے ہیں کہ دعا کا وقت ہے، التجا کا وقت ہے کہ مالک
کریم جو ہے کرم فرمائیں اور ہمارے حالوں پر قلوب پر اور ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے اسلاف کے جو تعلیمات ہیں ان پہ چلنے کی توفیق دیں. بالکل بات یہ بھی کرنا چاہیں ساتھ کہ اگر ہم بات کریں اپنی اصلاح کے اوپر بھی بات کریں تو کتنے زبردست ہیں کہ آپ اپنے صبر اس طرح کر لیں کہ اپنے آپ کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں, اپنے اعمال سے ہی کر سکتے ہیں. ہم غصے میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں, کوئی چیز کر دیا. اچھا ہم نے ایک اور بھی چیز رتیبی صاحب کر دی ہے کہ کسی اور کے لیے کوئی اور رولز کر دیا, اپنے لیے کچھ اور کر دیا. اپنے گھر باپ کو جب ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بات پاکیزہ ہیں, اور جو دوسرے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایک چھوٹا دغبہ بھی جو نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھا اس کے دبا پڑا ہوا ہے. اچھا ہم رخصت لیتے ہیں جی اپنے بزم سے, کیونکہ ہمارا دل تو نہیں کرتا کہ آپ سے کنیکشن والا, لیکن یہ کیونکہ ہر چیز کا وقت محدود ہے تو اسی پروگرام کا بھی وقت محدود ہے. ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل, اور انشاءاللہ تعالی کل کے موضوع کے ساتھ نئے مہمانوں سے ملاقات بھی آپ کے ساتھ کروائیں گے. اب نعت پاک شامل ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے رخصت دیں گے. معاذ حافظ معاذ ہمارے ساتھ ہیں, ان کی آواز میں نعت شامل کریں گے. بسم اللہ. جی یار زندہ صحبت باقی, اللہ نگہبان.